انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے وہاں پر اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بندے پر کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرنے کی بجائے انسان وہاں پر جو ہے وہ ناشکری کا اور عدم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہماری اس معاملے میں کیسی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی جو روایت نمبر 5671 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ اور آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ کام ضرور کرنا چاہتا ہے، لا بد فاعلا، جو اس طرح ضرور کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جب وہ دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس اپنی دعا کا انداز تبدیل کرے۔ وہ انداز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دعا کرنی ہے تو یوں مانگو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے حیات عطا فرمائے رکھ۔ اور آگے فرمایا کہ وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، کہ جب تک میرا اس دنیا میں حیات رہنا بہتر ہے تو مجھے حیات عطا فرما، لیکن جب میرا اس دنیا سے جانا بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر طریقہ اس کا تبدیل کر لیا جائے، یوں انداز میں کر لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے پھر اب یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں رکھے گا۔ اور جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک ہماری زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے اندر، اس کی فرما برداری کی، اس کی رحمتوں کے اندر ہیں۔ اور جب ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ اگر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے اگر بہتر ہوگا تو ہمیں وفات عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس دنیا سے جانے کے متعلق جو دعا کرنے والے ہیں ان کو اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رہے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اس حوالے سے دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ شہادت کی موت مانگ سکتے ہیں، اس کا اس حدیث پاک میں جو ہے وہ استثناء ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ تو آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کرنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ تو پھر ایسا ہوا، انہوں نے دعا کی اور کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ان کا صلہ یوں ملا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں، بلکہ مسجد نبوی شریف میں ہیں، بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اور پھر اس صورت میں جو ہے وہ ایک کافر اور مجوسی ابو لؤلؤ فیروز جو ہے وہ آ کر کے آپ پر حملہ کرتا ہے۔ تو یوں آپ کی دعا کی مقبولیت کا یہ جو ہے وہ اثر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہادت کی موت مانگنا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور اگر کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے کوئی انسان اگر موت طلب کرے تو اس کا طریقہ یوں اختیار کرے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔